تو اس نے جو پاؤں بنا دیکھے جو ہے ایک دوائی دے دی لگانے کی اور ڈراپس دے دیے پانی میں ڈالنے کے. تو وہ دوائی جب میں نے 3 دن پاؤں پہ لگائی نا، اس کی وجہ سے جو ہے میرا پاؤں بالکل خراب ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. بہت سے لوگوں نے وعدے بھی کیے پر پھر کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا اپنا. فرسٹ لیڈی آف پاکستان تھی جنہوں نے مجھ سے انفارمیشن وغیرہ بھی لی تھی، تو پھر ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. ایک ادارہ JDC کا ہے، وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا منیر زمان سے. سکرینز پر اگر آپ مناظر دیکھیں تو آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی تقریباً سبھی انگلیاں بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہیں. ان کی عمر 23 برس ہے اور 2015 میں ان کی جو دائیں ٹانگ ہے اسے بھی کاٹنا پڑا. تمہاری عمر 1 برس کی تھی، اس کو ایک زخم ہوتا ہے، اس کے بعد فنگر آٹومیٹکلی کٹ جاتی ہے. یہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ بالکل 1 سال کی عمر سے شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد ایک زخم سا ہوا، زخم ہوتے ہوتے ہیل نہیں ہوا، وہ انگلی میری جھڑ گئی. ڈاکٹروں کو دکھایا کہ کیا مسئلہ ہے، پھر کوئی شوگر وغیرہ ٹیسٹ کروایا کہ شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل شوگر بھی نہیں تھا. کیا چیز ذہن میں آ رہی تھی، کیوں ہو رہا ہے سلسلہ سارا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے. خود بھی پریشان ہو رہا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے نا. پھر ڈاکٹروں کو کافی دکھایا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں گیا، تو کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا بیماری ہے. کتنا عرصہ لگا سارے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی؟ یہ تقریباً 10 سال یا 12 سال کی عمر میں جو ہے ساری انگلیاں جو ہے خراب ہو گئی تھی میری. پھر آج جو ہے ساری انگلیاں کٹتی گئی. آپ کی جو رائٹ والی ٹانگ ہے یہ بھی اب کاٹ دی گئی ہے، اس کا کیا ریزن بنا تھا؟ 7 سال کی عمر میں میں نے ایک چپل پہنی تھی، چمڑے کی چپل تھی، تو وہ پہننے سے مجھے وہاں پاؤں میں دھانا ہوا تھا. زخم ہوتے ہوتے وہ گھیرا ہوتا گیا. 15 سال کی عمر میں جو ہے میری ٹانگ پہ پھر زخم تھا ہی، تو ڈاکٹر کے پاس ایک ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر تھا، تو میں اس کے پاس گیا تھا. پھر جب اس کے پاس گیا تو اس نے جو پاؤں بنا دیکھے جو ہے ایک دوائی دے دی لگانے کی اور ڈراپس دے دیے پانی میں ڈالنے کے. تو وہ دوائی جب میں نے 3 دن پاؤں پہ لگائی نا، اس کی وجہ سے جو ہے میرا پاؤں بالکل خراب ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. جب میں ہاسپٹل گیا، بڑی ہاسپٹل، تو انہوں نے مجھے نہیں لیا کہ یار یہ 3 دن کا زخم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سال کا زخم ہے اور آپ ابھی لے کر آ رہے ہو. پورا 7 دن جو ہے ہاسپٹل کے چکر کاٹتا رہا، کوئی ڈاکٹر نہیں لے رہا تھا مجھے. پھر ایک سوس لگوا کے جو ہے وہاں ایڈمٹ کیا تھا مجھے. ایڈمٹ ہونے کے بعد پھر انہوں نے لکھ کے دیا کہ اس کا آپریشن ہوگا، اس کا یہی حل ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا، یہ کٹے گا. ریزن کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب کیا اس کا کوئی حل نکلا؟ کسی نے ڈائگنوز کیا؟ ڈائگنوز یہ کیا ہے کہ ہیریڈیٹری سینسوری موٹر نیوروپیتھی کے نام سے، پر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے؟ پاکستان میں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، دیگر ممالک میں ہے اس کا ٹریٹمنٹ. کبھی کوشش کیے جانے کی یا کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ بہت سے لوگوں نے وعدے بھی کیے پر پھر کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا اپنا. فرسٹ لیڈی آف پاکستان تھی جنہوں نے مجھ سے انفارمیشن وغیرہ بھی لی تھی، تو پھر ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. ایک ادارہ JDC کا ہے، وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. یہ جو کیفیت آپ کی ہے، گھر میں اور بھی کسی کے ساتھ ہے؟ جی، میرا تیسرے نمبر والا جو بھائی ہے، سب چھوٹا والا، تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اس کے بھی ہاتھوں پہ زخم ہونے شروع ہوئے تھے پہلے. اس کے بعد پھر اس کے ایک پاؤں میں رائٹ والا ہی لے کے اس کا بھی اس میں بھی زخم ہے. ابھی آپ یہاں موجود ہو ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں، یہاں کون لایا منیر؟ میرے ماموں ایک کریم چلاتے تھے، تو وہ یہاں کسی کو لے کر آئے تھے. تو پھر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈسیبل لوگوں پہ کام کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ سر جاوید سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے میری کاؤنسلنگ کی. اگلے ہی دن میں پھر یہاں آیا، تو پھر ایک دن میں نے یہاں گزارا، تو پھر مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. تو آج الحمدللہ میں یہاں پہ ایجوکیشن بھی لے چکا ہوں، انٹر کر چکا ہوں. انٹر کے ساتھ ساتھ میں یہاں جاب بھی کر رہا ہوں، لاجسٹک مینیجر کے طور پہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹرانسپورٹ وغیرہ. کیا مشکلات آئیں؟ کہاں ایسا لگا کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مشکلات تو کافی آئی ہیں. ہاتھوں کی انگلیاں جب جلنا شروع ہو گئی تھی تو خود سے، پھر جب زخم ہوتے تھے خود سے کھانا بھی نہیں کھا پاتا تھا. اپنی ڈسیبلٹی کو کبھی میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. بس اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے چلتا رہا، اور کر بھی رہا ہوں ہمت ماشاءاللہ سے کہ یہ ایک اسسٹنٹ ڈیوائس دی ہوئی ہے مجھے کہ جس سے میں اپنے ڈیلی بیسس کے کام خود سے کر رہا ہوتا ہوں. اس الیکٹرک ویل چیئر کے تھرو میں سارے کام خود کر رہا ہوتا ہوں. ایک گول ہوتا ہے کسی بھی نوجوان کا، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہو، یا پہلے جو خواہش تھی وہ کیا تھی؟ اسکول لائف تھی، جو دوستوں کے ساتھ جو بیٹھتے تھے تو یہی باتیں کیا کرتے تھے کہ
ہے انشاءاللہ پائلٹ بنوں گا یا آفیسر بنوں گا. بس کچھ بن کے دکھانا ہے ایک آفیسر کے طور پہ کہ یار خود بھی جو کر رہا ہوں اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ مینیج، جس طریقے سے میں خود مینیج کر رہا ہوں اس طرح سے دوسروں کو بھی سکھاؤں کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کبھی کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز مایوس کرتی ہے؟ مایوسی کی بات تو ہے، صرف ڈسیبلٹی کو لے کے، اس چیزوں کو لے کے پھر خود بھی پریشان، گھر والے بھی کافی پریشان رہتے تھے. یہ چیز ہے اور حیرت کی بات ہے اس کا کہ پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے. یہاں رہتے ہو 2 دن صرف گھر جاتے ہو، جتنا بھی وقت گزر رہا ہے وہ صحیح ہے، اس سے خوش ہو؟ یہاں ایسی دل لگی ہو گئی ہے کہ اب گھر بھی جب ایک دن کے لیے بھی گھر جاتا ہوں نا تو دھیان یہیں کا رہتا ہے. یہاں دوست وغیرہ سب ہوتے ہیں، چائے پینے کا بھی نکل جاتے ہیں. یہاں پہ فل ایکسیسیبل ہے پورا یہ ادارہ جو ہے جس میں ہوتا ہوں ڈسیبل ویلفیئر میں. کہانی سنی آپ نے منیر زمان کی کہ کس انداز میں بچپن سے لے کے اب تک اس کے جسم کے جو بیشتر حصے ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. اب یہ ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں موجود ہے، اب بھی بہت سی چیزیں کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس بات کا خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ علاج دیگر ممالک میں ممکن ہے تو جو لوگ وعدے کرتے ہیں وہ ان وعدوں کو وفا بھی کریں. اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. مجھے اپنے میزبان اسامہ بن عتیق کو اجازت دیجیے گا. زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.